تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کبیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سامعین محترم، آج کی عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کانفرنس، جو کہ الحمدللہ آپ احباب کے نظروں کے سامنے ہے، انعقاد پذیر ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار اور اس کے دین کو آگے پھیلانے والا بنوں۔ یہ میری والدہ محترمہ کی، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ میں اس قابل نہیں تھا، ہمیں تو ان زمینی صحراؤں نے پھینک دیا تھا، ہمیں اٹھا کر اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے بھیجنے والے میرے والدین، جنہوں نے میرے لیے ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر مشکل میرے لیے سہ کر مجھے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں تھا، لوگوں کی نظروں میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ میرے والدین کی محنتیں ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین کی توفیق، رب العالمین کی رحمت، اور اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں، ان کی محنتیں، اور پھر اس کے بعد میرے اساتذہ کرام جنہوں نے میرے اوپر اور میرے جیسے تمام طلباء کرام پر اپنے قیمتی وقت کو صرف کیا، اور ان زمینی صحراؤں ذرے اکٹھے کر کے ان کو ہیرے بنایا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ، میں خالصتاً تیری رضا کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہوں۔ میرا مالک، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ میرے والد محترم کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور میرے اساتذہ اکرام جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ تو احباب ذی وقار، آج کی یہ پر رونق خوبصورت محفل، خوبصورت مجلس
جو الحمدللہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ اس محفل اس پروگرام میں تمام آنے والے علماء کرام، شیوخ اعظام، خطباء اعظام، مقامی علماء کرام، بیرونی علماء کرام اور آپ تمام سامعین و سامعات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق، رب کائنات، احکم الحاکمین، پروردگار عالم، آپ سبھی کا یہاں پر تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ جلیلہ میں اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی یہ محفل جو کہ خالصتاً رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے ہے، نہ تو ہمارا کسی پہ زور ہے اور نہ ہی ہم نے چندہ مانگ کر یہ پروگرام کروایا ہے۔ میں صرف یہ دعا کروں گا کہ الہ العالمین جتنے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، پروگرام کو کروانے والے ہیں، میرے معاونین، میری مراد محترم بھائی محمد اسد مقصود صاحب، محترم اسامہ صدیق صاحب، محترم فوجی محمد شفیق صاحب، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نچیز کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید دین حنیف کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ جلد ہی اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا۔ ہم زیادہ لمبا پروگرام نہیں کرنا، مختصر انشاءاللہ خطباء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنے قیمتی پند و نصائح آپ کے سامنے رکھیں گے، تو میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ احباب دل جمی کے ساتھ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ تشریف رکھیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ لوگوں نے بھی اپنی اپنی محفلیں سجائی ہوتی ہے۔ کوئی جوئے کی محفل سجاتا ہے، کوئی تاش کی محفل سجاتا ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کوئی طرح طرح کی محفلیں سجاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ 4 انعامات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پہ سکون کو نازل کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا کہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج اس محفل میں، اس پروگرام میں اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے نوری ملائکہ وہ الحمدللہ اور انشاءاللہ ضرور تشریف لائے ہوں گے، کیونکہ مجھے اتنا یقین فرشتوں کے دیکھنے پر نہیں جتنا یقین مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ تو احباب ذی وقار، میں آپ کا پھر ایک مرتبہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کا قدم قدم پہ چل کر آنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے میں کرتا ہوں، تو تلاوت انشاءاللہ میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس محفل میں جو بھی ہمارے معزز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جن کے میں نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. میری مراد 40-14 سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان حاجی محمد بلال صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور بھی جو احباب، یاسین ممبر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. تو چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں. سوال سے ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری عبدالحفیظ صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں، چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے گفتگو رکھتے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب تشریف لے آئے. حضرت صاحب کا دیدار کیجئے اور قاری صاحب کا خطاب آپ سنیے. 5 منٹ ان کا ٹائم ہے، آپ کے سامنے 5 منٹ خطاب فرماتے ہیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن واعظ شریف بیان حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب آف گورکھونڈا انشاءاللہ خاموشی کا مظاہرہ کیجئے. میں ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ اس محفل میں جو احباب تشریف رکھتے ہیں، آپ مہربانی کیجئے، ہماری مجبوری کو آپ سمجھئے. آپ کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. برائے مہربانی اگر کوئی بھائی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس سے میں مؤدبانہ اور پیار بھری گزارش کرتا ہوں، میں اس کی التماس کرتا ہوں کہ آپ احباب اپنی خاموشی کا مظاہرہ کیجئے. نعرے کی بالکل اجازت نہیں. اگر کوئی اجازت ہمیں نعرے کا ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم اسٹیج سے نعرہ لگا لیں گے. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم خود نعرہ لگا لیں گے. آپ احباب توجہ سے خطابات کو سماعت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی حمد بیان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں، انسان کی بات نہیں کرتا، بلکہ انسان سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوق ہے، لاکھوں کی تعداد میں، جن کی نہ تعداد ہم گن سکتے ہیں نہ ان کی اقسام گن سکتے ہیں، مالک کائنات نے ان کا تعارف اس لحاظ سے کروایا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. صبح و شام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. مسلمان کی عبادت کا آغاز، مسلمان کے جاگنے کا آغاز، مسلمان کے کھانے کا آغاز سب سے پہلے کس چیز سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دن کا آغاز کرو تمہاری آنکھ کھلے نیند سے بیدار ہو جانا ہے تم نے جب، تو پھر کیا کہنا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहि नुशूर। ए मेरे मालिक, मुझे मौत की वादियों से निकालकर जिंदगी की एक रबश पर फिर चला दिया। अल्लाह, इस बात पर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे बड़ी बात, अक्सर मैं अहबाब को यह हदीस सुनाता हूं, बहुत मारूफ हदीस है, और मुसलमान के हुकूक एक दूसरे पर है, उसमें शामिल है यह हदीस। हदीस मुबारका यह है कि जब किसी को छींक आती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। और साथियों, मुसलमान भाइयों, जरा गौर करो इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़नी है, क्यों पढ़नी है? इमाम कायनात को अल्लाह करीम ने वही के जरिए क्यों कहा कि मेरा बंदा मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हर चीज पे। मुसलमान इस बात पर तवज्जो देता है कि मेरे हादी कायनात ने फरमाया है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, लेकिन काफिर, गैर मुस्लिम, ईसाई इस नतीजे पे पहुंचा कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ता है, क्यों जरूरत पेश आई है इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की। अल्लाह, उसने रिसर्च की, रिसर्च के सारे इंतजाम किए, मसनूई छींक दिलवाई। उस रिसर्च करने वाले ने जब छींक का तज्जिया करने वाले ने तज्जिया किया, जब छींक आने वाले को छींक आई ना, तो उसका दिल एक दफा बंद हो गया था हर छींक पे। और मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो, तवज्जो करो कि जब भी मुसलमान को छींक आती है उसका दिल बंद हो जाता है। ये यूं समझ लिए, सादा अल्फाज में ये समझिए कि उस वक्त हर मुसलमान को दिल का अटैक होता है। हर छींक पे, हर एक मर्तबा आए, 2 मर्तबा आए, 3 मर्तबा आए, हर छींक पे हर मुसलमान को दिल का अटैक होता है। और कुछ टाइम के लिए इसके दिल की धड़कनें बिल्कुल रुक जाती हैं। साइंस इस बात की शाहिद है, गवाही देती है कि मुसलमान का दिल रुकता है। लेकिन जब इसकी दिल की धड़कनें अल्लाह करीम वापस करते हैं, तो मालिक कायनात ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर, ऐलान कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए कि जब छींक आने वाले को छींक अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसके खालिक ने, उसके मालिक ने, उसके राज़िक ने, उसके रोज़ी रज़ा ने इसके दिल की धड़कनों को इसको वापस किया है। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया। राह में छींक आती है, किसी को पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, किसी को पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ लेता। और मेरे भाइयों, हर मुसलमान के लिए ये बात जरूरी है कि हर छींक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, क्यों कहे? इसलिए कि उसके मालिक ने इसको उसके दिल की धड़कनें लुटाई है। मुसलमान अपने मुसलमान भाई का कह रखा है, उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे इसी तरह तेरे दिल की धड़कनें लुटाता रहे, तुझे रहमत यरहमुकल्लाह का यही। तुझे दिल का अटैक हुआ, सेहतमंद जिंदगी तुम्हें दोबारा मिली है। अगर दिल की धड़कनें यहीं से खराब होना शुरू हो जाते, क्या कर सकता था इंसान? लेकिन दुआ से उसकी चीख को सुनने वाला कहे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत करता रहे। फिर जिसको दुआ दी है, जिसको छींक आई है, वो क्या यह मेरे लिए खैर की दुआ करने वाले, अल्लाह के हुजूर मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे सही रास्ते पर चलाए रखे, सिराते मुस्तकीम पे चलाए रखे, तेरा ईमान महफूज रहे, तेरा दीन महफूज रहे, तेरी नेकी महफूज रहे, तेरा दुनिया का हर अमल नेकी वाला, हिदायत वाला, उस पे तू कायम रहे। अल्लाह की हिफाजत कर, यरहमुकल्लाह, हिदायत कर। ओ मेरे भाइयों, कहाँ से हमें हिदायत नसीब होगी? रहमत की हम दुआएं नहीं करते, हिदायत की हम एक दूसरे के दुआएं नहीं करते। आज इस माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुसलमान का खैर खा नहीं है। ये हदीस हमें इस बात की दावत देती है कि मुसलमानों अपने भाई के खैर खा, उसके लिए रहमत की दुआएं करो, उसके लिए बरकत की दुआएं करो, उसके लिए शफाअत की दुआएं करो, उसके लिए शिफाअत की दुआएं करो, क्योंकि तेरे रब ने तेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है। एक छींक के जरिए तेरी ड्यूटी लगा ली है। अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।